اور بچے سے دور ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الہ العالمین، لوگ اپنی آبرو کی، اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اور میں نے تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں پہ کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں ہے. لیقیموا الصلاۃ، ان کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دے، میں جا رہا ہوں، لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. اور آج دیکھیں مکہ کو، ابراہیم اکیلے اور ہاجرہ اور اسماعیل 3 افراد گئے تھے، اور آج مکہ کی طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. خلیل کہنے لگے کہ رب میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لا کے یہاں بسایا ہے، انہیں کھانے کے لیے پھل عطا فرما. عقل انسانی حیران ہے. خلیل کھڑا ہے اس دھرتی پر جہاں پہ پانی کا نام ہی نہیں ہے. آج بھی دنیا چاند تک پہنچ گئی، دنیا نے سائنسی طور پر ترقی کی، وہاں پیٹرول تو نکل گیا ہے، پانی نہ نکلا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ انہیں کھانے کے لیے پھل عطا فرما. اور پھر رب نے دعا خلیل کی یوں قبول کی، دنیا میں جو بھی پھل تیار ہوتا ہے، سارے کے سارے پھل مکہ مکرمہ میں ضرور ملتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابراہیم کی دعا کی لاج رکھی، خلیل نے دعا کی، رب نے عطا فرمایا. گویا خلیل نے اس وقت یہ کہا ہوگا کہ یہ کیا دیکھتے ہو، کیا مانگ رہا ہے، یہ دیکھو کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے خلیل کی دعاؤں کو قبول کیا. پھر حاجی جو مناسک حج کرتے ہیں، حضرت ہاجرہ جب وہ توسہ ختم ہو گیا، بچے کو پیاس لگی، کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، اور پانی کی تلاش کرتی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑیوں کی ٹھوکر سے اللہ رب العزت نے چشمہ جاری کر دیا، اور آج تک دنیا اس چشمے سے پانی پیتی آ رہی ہے، زمزم کا چشمہ. اور پھر جب پانی بھی وہاں مہیا ہو گیا، لوگ بسنے شروع ہوئے. اب ابراہیم کو حکم یہ ملا